مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے تعارف، آپ کے فضائل و مناقب کے بعد ہم بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ ایک بیٹی کے حوالے سے آپ کا جو کردار رہا ہے، وہ ایک زوجہ کے اعتبار سے بھی سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زوجہ مبارکہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا جو کردار ہے آج کی خواتین کے لیے کیا کہے گا علامہ صاحب، علامہ لیاقت اظہری صاحب؟ سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی مبارک ہوئی، جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، لیکن جو آپ کی تربیت آپ کی والدہ محترمہ نے فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور نے جن شخصیت کا انتخاب کیا وہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے تھا، بے شک بے شک، اور اس کے بعد بظاہر ان کے گھر کے اندر سامان نہیں تھا، سامان آسائش و آرائش نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا یہی تھا کہ اس گھر کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آنے والی ہیں حضرات حسنین کریمین کی صورت کے اندر۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ گھر کے اندر کبھی چکی پیس رہی ہوتی، کبھی گھر کو جھاڑو دے رہی ہوتی، کبھی جو ہے مولا کائنات کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی، کسی قسم کی دنیاوی معاملات کے اندر کمی بھی ہوتی تو کبھی زبان پر شکوہ نہیں لے کر آئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی حاضر ہوئیں، لیکن تسبیح فاطمہ لے کر اب واپس لوٹی۔ لیکن ان گھریلو مصروفیات اور معاملات کو پورا کرتے ہوئے مولا کائنات جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسکراہٹوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے، سبحان اللہ، اور جو باہر کے امور اور معاملات آپ نبھایا کرتے تھے، اور جب گھر میں آتے تو ایک ایسی زوجہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو خاتون ہے اور بہترین زوجہ ہے اس کی تعریف یہی فرمایا ایک تو وہ تمہاری امانتوں کی امین ہو، دوسرا فرمایا اپنی عزت و عصمت کی امین ہو، فرمایا تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں سرور پہنچائے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ان کے بابا جان نے ذکر کی اس کا مجسمہ دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات کو دیکھ لے۔ اور پھر رئیس بھائی یہ نہیں ہے کہ گھریلو کام کے اندر لگی ہوئی ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر کسی چیز کے اندر کمی ہے، نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی وہ مستاق تھی کہ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے گزرتی تھی، اور کبھی کبھی سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ خدایا تیری بندی فاطمہ کو ایک ایسی رات عطا فرما، طویل رات عطا فرما کہ دل کھول کر تیری بارگاہ کے اندر کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ خاتون خانہ کی جو تربیت کی ہے، گھر کے نظام کو سنبھالنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، پھر اولاد کی تربیت کیسے کی کہ کربلا کے میدان کے اندر وہ تربیت جھلک رہی ہے۔ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے اس قاری کو سلام، اللہ اکبر۔ اور پھر اس تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں کہ گھر کے اندر بندہ کہتے ہیں جی کیا خیرات کریں، کیا صدقات کریں، خود ہمارے پاس اتنا کم ہے، جیسے ہم رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، جی کہہ دیئے خود ہمارے پاس کم ہے۔ فرمایا نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کوئی فقیر آ گیا دہلیز پر تو اس کو واپس نہیں لوٹایا، اس لیے کہ ان ذات کی آپ صاحبزادی ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جن کی شان ہے، سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی آیا تو اس کو واپس نہیں لوٹایا۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میں دو جملے کہوں گا خاص طور پر اس پروگرام کی وساست سے کہ آج نکاح جتنے ہو رہے ہیں ان نکاحوں سے زیادہ طلاق کا ریشو ہے، طلاق معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، شہزادی کونین، اللہ اکبر، لیکن آپ نے ان تمام حالات کے ساتھ کمپرومائز کیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کی نگاہ آخرت پر تھی۔ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہاں انسان کیا پہنے، کیا کھائے، کیا کرے،
لیکن وہاں کی تیاری کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، ان کے کردار سازی کے اعتبار سے کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیدہ پاک کے اس کردار کو، سیرت کو بروز خاطر رکھ کر آج ہماری بچیاں اپنے خاندان کو سنواریں اور اپنے خاندان کو اس انداز کے ساتھ تربیت کریں، تو پھر ہر ایک گھر سے حضرت امام حسین کا غلام نکلے گا، تو اسی نقش قدم پر چلتے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. عورت کا جو وجود ہے وہ معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، خواہ وہ بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو یا ماں کی صورت میں ہو. اب بطور ماں جو آپ کا کردار ہے اور آج کی ماؤں کو جو اس سے جو روشنی مل رہی ہے، مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیے. اس میں جہاں سیدہ کائنات کی شخصیت ہمیں ایک بیٹی کے روپ میں کائنات کی عظیم ترین ہستی نظر آتی ہیں، زوجہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور کمال عطا فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ماں کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کمال اور آپ کی شخصیت میں وہ تعلیمات اور وہ اسوہ رکھا ہے کہ پوری کائنات کی ماؤں کے لیے ایک درس ہے، ایک مشعل راہ ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی سے متعلق اپنے وہ کلام میں کہا تھا نا کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، اور مزرع تسلیم راہ حاصل بطول، اور مادرانہ اسوہ کامل بطول. سبحان اللہ. یعنی پوری کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ کاملہ وہ سیدہ کائنات کا ہے، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہے. اور کسی بھی خاتون کے لیے اگر ماں کی حیثیت میں اس کی کامیابی دیکھنی ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کا ہم جائزہ لے لیں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی ہے. سیدہ کائنات کی اولاد امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ پاک ہے، امام حسین پاک ہے، سیدہ زینب ہیں، باقی اولاد آپ کی، کہ اللہ رب العالمین نے علم و فضل میں ہر ایک کو یگانہ فرمایا ہے. بے شک. اور ہر ایک اپنی مثال آپ ہے، اور پوری کائنات میں آپ کی مثل اور نظیر ملنا مشکل ہے. آپ کی شخصیت میں اگر ماں کی حیثیت سے آپ کا اگر تعارف ہم دیکھیں نا، کہ آپ اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتی ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل سے نوازا، لیکن بطور خاص اہتمام فرما کر دونوں شہزادوں کو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت کے لیے روانہ فرماتی ہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں سے جو علم سیکھتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیدہ ان سے وہ سبق کے طور پر سنا کرتی ہیں. اللہ. نانا جان کی بارگاہ میں کیا فیض لے کر آئے ہیں، اللہ. کیا کیا چیزیں سیکھ کر آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی کا اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں یہ ایک کیفیت نظر آتی ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ و تلاوت کی گئی نا کہ جو سائلین کو 3 دن تک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ صرف سیدہ کائنات کا معاملہ نہیں، حضرت مولا کائنات کا معاملہ نہیں، بلکہ اولاد کے سامنے یہ عمل اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ایثار کرنے والی ہو جائے، سبحان اللہ. اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والی ہو جائے. اور یہاں سے ہی سیکھ کر ہم دیکھیں نا کہ امام حسن مجتبیٰ پاک اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال، سارا ساز و سامان وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. بے شک. امام حسین پاک اپنے گھر کا سارا ساز و سامان غرباء میں خرچ کر دیتے ہیں. اور امام حسن پاک کا تو معاملہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ پوری زندگی آپ نے جب گوشہ نشینی اختیار فرمائی تو اپنے نازک کاندھوں پر وہ سامان لاد کر رات کی تاریکی میں مدینے کے غرباء فقراء کی دہلیز پر خفیہ طور پر بغیر کسی کو بتائے وہ سامان ان کی ضروریات کا رکھ کے آ جاتے. اور جب آپ کا پیراہن اتارا گیا شہادت کے بعد تو وہ اس زخم کے نشانات آپ کے کاندھے پر پائے گئے. اور اس وقت یہ احساس ہوا، یہ پتہ چلا کہ جو مدینے کے غرباء کی خفیہ طور پر رازداری کے ساتھ ان کی مدد فرمانے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے. یہ سیدہ کائنات کی تربیت ہے جو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی. اور پھر اپنی اولاد میں جرت اور حق گوئی کا جو جذبہ آپ نے اپنی ساری اولاد میں پیدا فرمایا. ہم دیکھیں نا کہ امام حسن مجتبیٰ پاک ہے کہ وہ ایک تو حلم ہے، بردباری ہے، صبر ہے، عفو درگزر ہے. اللہ رب العالمین نے کمال درجے کا عطا فرمایا کہ اپنے اقتدار کو اتحاد کی خاطر قربان فرما دیا. اور پھر امت میں جو انتشار و افطراک کی کیفیت تھی اس کو ختم فرمانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. پھر اسی طرح امام علی مقام امام حسین پاک کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یزید وہ دین میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور دین میں دخل اندازی اور اپنی طرف سے منمانیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جو جرت ہے، بے باکی ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، دین کی خاطر، دین کی آبیاری کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی طور پر اگر کوئی قربانی پیش کرنی پڑے، امام علی مقام اس سے گریز نہیں فرماتے. سیدہ کائنات کی تربیت ہے. سیدہ زینب پاک کا اگر ہم معاملہ دیکھیں کہ وہ اپنے خطبات کے ذریعے یزید کے کردار کو
واضح فرماتی ہے اور اس کے چہرے پر جو خوشنما ایک نقاب ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے آشکار فرماتی ہیں. تو یہ سیدہ کائنات کی تعلیم و تربیت کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے کہ بچوں میں حق گوئی کا جذبہ پیدا فرمایا, جرأت اور بیداری کا جذبہ پیدا فرمایا, اور پھر اتنے اعلیٰ مناصب کے باوجود سیدہ شبابی اہل الجنہ کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. سیدہ نساء العالمین والدہ ہیں, سید العرب والد ہیں, لیکن اس کے باوجود سادگی کیا ہے, عاجزی کیا ہے, انکساری کیا ہے. جس طرح سیدہ کائنات میں سادگی ہے اسی طرح آپ کی اولاد میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے, عاجزی نظر آتی ہے, خود اختیاری فقر ہے کہ پوری زندگی اسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا. اگر آج بھی کوئی خاتون اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک معزز اور باکردار بنانا چاہتی ہے, کامیاب بنانا چاہتی ہے, تو سیدہ کائنات کا اسوہ ان کے لیے کامل نمونہ ہے. اگر ان کے اسوے کو اپنایا جائے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں. حضرت ابتدا سے لے کر اب تک تسبیح فاطمہ کا بڑا ذکر آیا, تو میں اس تناظر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس وقت پڑھنا مسنون ہے اور اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے کچھ تعلیم دے دیں تاکہ لوگ اس کو اختیار پڑھتے ہیں لوگ, لیکن اس کے بارے میں وہ چیزیں جو آپ بتائیں وہ زیادہ اہم. جی, اس کا واقعہ تو عرض کیا کہ ایک دفعہ پھر برکت کے لیے اعادہ کر دیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر کا کام خود کرتی تھی اور پھر بچے بھی ہیں, پھر شوہر ہیں, پھر دیگر اور معاملات, تو اس کی وجہ سے آپ بہت تھک جایا کرتی تھی صبح سے شام تک خدمت کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا کہ کچھ خدام سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, یعنی غلام آئیں, تو ایک خادم آپ مانگ کر لے آئیں. تو آپ تشریف لے گئیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز نہیں تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, آپ نے اپنا مدعا ذکر کیا. جب سرکار تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. اس وقت آپ زوجین لیٹ چکے تھے, سرکار ان کے درمیان میں آئی, دونوں اٹھنے لگے, سرکار نے فرمایا لیٹ جائیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی ٹھنڈک کو میں اپنے پیٹ میں محسوس کر رہا تھا, یعنی جگہ بھی اتنی مختصر تھی. میرے آقا تشریف فرما ہوئے اور پھر پوچھا کہ کیسے آئی تھی, تو بتایا ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے کہ یہ وجہ تھی, اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے آ کے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ اللہ ضرور ارشاد فرمایا. تو فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو. یہ 100 کی تسبیح آپ نے تعلیم فرمائی, اور پھر یہ پوچھا کہ اے فاطمہ کہ آپ راضی ہیں؟ کہا کہ کیوں نہیں, میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں. سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا ہو سارا دن اور رات کو تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائے, صبح اٹھے گا تو فریش ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ مجرب ہے. جتنے ہمارے بھائی چاہے دماغی کام کرتے ہوں یا ہماری وہ سسٹرز کہ جو آج کل خاص طور پہ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو تراویح سے راہ فرار اختیار کرنے کے کچھ بہانے سے تلاش کرتی ہیں کہ بہت تھک گئیوں کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا, تھوڑی سی محنت کر کے پڑھ لیں اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیے گا, انشاءاللہ صبح آپ بالکل فریش ہوں گے. تو جسمانی کام ہو, اسی طرح مزدور حضرات جیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کا ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے, تو یہ تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنانے کی برکات حاصل ہوگی, نہ صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا, اور یہ ایک اور بینیفٹ ہے کہ پھر انسان بالکل تھکن وغیرہ سے پاک و صاف ہوگا. میڈیسن یوز کریں تو نقصان کی طرف جاتی, کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, یہ والی میڈیسن یوز کریں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, برکت ہی برکت حاصل, روحانی علاج ہے. روحانی علاج. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی دیکھا گیا, وقت کم ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر نماز کے بعد بھی لوگ, نماز مکمل ہونے کے بعد بھی یہ تسبیحات, تو یہ بھی وہ ہے طریقہ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل. یہ الگ بھی ایک تعلیم سرکار نے فرمائی ہے بعض صحابہ کو, اور یہ خاص طور پہ رات کے بارے میں سرکار نے فرمایا, تو بالکل ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, بے حد برکات. ٹھیک, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج شان سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور بہت اچھے انداز میں مفتی صاحبان نے, علماء حضرات نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. اور اب میں یہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذوق عبادت کے حوالے سے عام طور پہ تساہل سے یا پس و پیش سے کام لیا جاتا ہے, گھر میں کام بہت ہے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تراویح کام سارا دن کر لیا, اب تراویح 20 رکعت کیسے پڑھیں, تو اس حوالے سے سیدہ کائنات کی جو وہ ہے کہ سیرت ہے وہ کیا درس دے رہی ہے؟
دیکھیے جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ سیدہ پاک جہاں گھر کے معاملات، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اپنے والد گرامی کے ساتھ کھڑے ہونا دین کے معاملات میں، وہیں جو آپ کی انفرادی عبادت ہے اور جو آپ کی شب بیداری ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے، اور بالخصوص آپ دعا کے اندر بڑا وقت لگاتی، دعا میں نہ صرف اپنے خاندان کو بلکہ امت کو یاد کرتی، بالکل اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگا کرتی تھی. اور پھر خاص طور پر جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت بہت زیادہ ہو جاتا، حضور بہت زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، تو سیدہ پاک کا یہ بچپن سے مزاج بنا ہوا سبحان اللہ. اپنے والد گرامی کو دیکھ کے کہ رمضان کے اندر جو ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خواتین کا بھی مصروفیت ہوتی ہے، کچھ ہم نے بھی ان کو بہت زیادہ کچن کے اندر گھسیڑ دیا کہ پتہ چلا کہ رمضان ان غریبوں کا رمضان یہ ہے کہ تم نے کچن سے باہر نہیں آنا ہے. 10 قسم کی ڈشز پہلے چلیں جی، یہ افطاری ختم ہوئی تو یہ تراویح پڑھ کے آئیں بھائی، اتنی محنت کر کے آئیں، چلو ایک اور لگا، ایک نشست اور پھر شروع ہوا، پھر رات کو 2-3 بجے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے اتنا سلسلہ ہوتا ہے. اس زمانہ سادہ تھا، ایک کھانا بن گیا، اس کے بعد خواتین اللہ کی عبادت میں ذکر کے اندر مشغول ہو جاتی. وہ منیر نیازی کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مارندہ شوق ہے جی، کچھ بڑھیاں کو ٹائم نہیں، کچھ اسی کچن باڑ کے رکھے ہیں. تو ہم نے خود ان کو جو ہے کچن سے ان کو باہر نہیں آنے دیتے کہ نہیں تمہارا کام ہے صرف ہمیں پکاتی رہو اور کھلاتی رہو، بس ہم نے تمہاری یہی عبادت ہے. یہ وہ سب نے بڑے رتبہ دی ہے، بولا تمہاری یہی عبادت ہے، تم کچن سے باہر نہ نکلو. تو سیدہ پاک خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر جہاں اپنے خاندان کا خیال رکھتی، وہیں پر آپ بہت زیادہ عبادات کے اندر، شب بیداری کے اندر، تسبیح فاطمہ آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، یہ ایک لازمی چیز ہے. ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نوافل کے اندر اگر کبھی سستی اور غفلت ہو جاتی تو میں ڈرتا، اللہ، میں نے اگر نفل چھوڑ دیے تو میری اولاد فرض چھوڑ دے گی، بالکل دیکھے گی کہ یار ہمارے باپ تو ہے ہی نہیں، تو چلو ہم بھی جو ہے نا اسی طرح کر لیتے ہیں. تو آپ نے اور زیادہ اتنا اعلیٰ معیار پیش کیا کہ آپ کی اولاد کے اندر وہ عبادت اور وہ سارے کا سارا ذوق جو ہے وہ ودیت فرما گیا. آج مثال دی جاتی ہے، آج مثال دی جاتی ہے ان کی عبادت کی، ان کے سجدے کی، اور ان کی قربانی کی، اور ان کے اعلاء کلمت الحق کی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مینارہ نور ہے سیدہ پاک. بے شک ہماری خواتین کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ اگر کسی کو عورتوں کے اندر اسوہ حسنہ اختیار کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن جو زندگی ہے خواتین کی وہ اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو سیدہ پاک کو دیکھیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، چونکہ اب کنکلوژن کی طرف ہیں تو سیدہ پاک کی شخصی جو اوصاف اور سیرت و کردار ہے، اگرچہ اس پر ابتدا سے اب تک بات ہوئی، کنکلوژن میں چاہوں گا کچھ پیش فرما دی اس والے. اس میں آپ کی شخصیت کا ایک پہلو وہ قابل تقلید ہے، قابل تحسین، قابل تعریف ہے. چند جو نمایاں آپ کی شخصیت میں اوصاف ہیں، ان میں سے سب سے نمایاں وصف آپ کی حیا اور آپ کی عفت و پارسائی، آپ کی پاک دامنی، جس کی تحسین فرمائی گئی. اور بلکہ امام اہل سنت نے اسی سے متعلق فرمایا نا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، صدائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. بے شک. سیدہ کائنات کی حیا، پردہ داری اور جو عفت و پارسائی کا معاملہ ہے وہ اس قدر ہمیں اہتمام کے ساتھ نظر آتا ہے. جب حضور نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا نا کہ بتاؤ بہترین عورت کون ہے، سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سوال کو دہرایا. حضرت مولا کائنات جب گھر تشریف لائے، سیدہ سے فرمایا کہ آج حضور نے یہ سوال فرمایا تھا. سارے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے جواب عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید اس سوال کا تکرار فرما رہے تھے. تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں. حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب عنایت فرمائیں. تو سیدہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے اور نہ اس کی طرف کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھے. اور یہی آپ کا جو حیا اور پردہ داری کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے صلہ کیا عطا فرمایا. حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ کل بروز قیامت یہ ندا فرمائی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پل صراط عبور فرما رہی ہیں. آپ کا جو پردہ داری کا معاملہ ہے
یہ پوری کائنات کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ رہا ہے. جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ صرف نام رکھنا کافی نہیں ہے, آپ کی شخصیت, آپ کا کردار, آپ کی سیرت کو اپنانا یہ انتہائی ضروری ہے. پھر ہمیں صبر اور قناعت کا جو سلسلہ ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, یعنی صبر کی کیفیت یہ ہے. شیب ابی طالب کا معاصرہ ہم دیکھ لیں, 3 سال کا انتہائی کٹھن معاملہ جب گزرتا ہے, پتے کھانے کی نوبت آ جاتی ہے, سوکھا چمڑا اس کو ابال کر کھانے کی نوبت آتی ہے, لیکن زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہیں. ان حالات کا جبر کا مقابلہ کیا جاتا ہے, صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اور یہی کیفیات ہمیں آپ کی اولاد میں نظر آتی ہیں. تو صبر ہے, استقامت ہے, اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ ہے, اور پھر اثار و سخاوت. یعنی ہم ایک تو یہ کہ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرنا ہے, اور بقدر ضرورت کچھ میسر بھی آ جائے تو اس پر قناعت کرنی ہے, اور کچھ عطا ہو جائے تو اس کو ایثار کر دینا ہے, سخاوت کرنا ہے, اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے. تو سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, بطور خاص خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان نسبتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, اور آخرت میں بھی اس کے اثرات اور برکتیں عطا. کیا کہنا ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں پیغام لینا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی سیرت مبارکہ میں جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام موجود ہے, اپنے الفاظ میں چند کلمات. دیکھیے, پیغام یہی ہے کہ جو آپ کی چادر حیا ہے, اور جو آپ کی عفت ہے, اور جو آپ کی عبادت گزاری ہے, روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ پاک, جیسے میں نے ذکر کیا, کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی. آج ہماری بہنیں, آج ہماری مائیں جو گھروں کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہوتی ہیں, اولاد کے کام کاج کے حوالے سے, یا کسی کی اولاد نافرمان ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت مستجاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو 3 ثلاث دعوات مستجابات اور حضور نے فرمایا, اس کے اندر ایک والدین کی دعا ہے. سیدہ پاک جمعۃ المبارک کے حوالے سے جیسا آتا ہے قبولیت کی کون سی گھڑیاں ہیں, تو ایک روایت یہ ہے کہ بالکل غروب آفتاب کا وقت. آپ جمعۃ المبارک کے دن غروب آفتاب کے وقت دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرتی. اپنی خادمہ سیدہ فدہ سے کہتی کہ باہر جا کے دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتی تھی. دوسرا میں یہ کہوں گا رئیس بھائی کہ امت اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک انتشار و افتراق کے اندر ہے, اور دشمن ہمارے سروں پر کھڑا ہے. بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی آل سے محبت کریں, حضور کے صحابہ کی تاثیر. بے شک, بے شک. دونوں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں. بے شک. اللہ اکبر. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکیبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک. یہ کشتی نوح کی طرح ہے محبت آل بیت. اور فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. واہ واہ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو ان دونوں کو دیکھیں تو امام اہل سنت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی, زہرا ہے کری جس میں حسین اور حسن پھول. فرمایا آل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ان دونوں کو تھام لیں, آپ یقین کریں کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. مفتی قبلہ کیا فرمائیے گا پیغام؟ جی بالکل, بس میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ جو ہم اکابرین کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ایک مخصوص زمانے میں تھے اور ایک مخصوص ماحول میں تھے. اب یقیناً تھوڑا سا معاشرہ بھی بدل گیا ہے اور ماحول بدل گیا ہے. بعض اوقات ہماری خواتین یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور. ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی برکات قیامت تک جاری و ساری رہے گی, تبھی زمانے بچتے رہیں گے, ورنہ بچیں گے نہیں. اب اگر تھوڑا تغیر و تبدل آپ حالات زمانہ کے اعتبار سے چاہیے تو اس کے لیے پھر علماء سے گائیڈ لائن لینی چاہیے. نہ یہ کہ آدمی ایک بغاوت کا راستہ اختیار کرے یہ جملہ کہہ کر کہ یہ دور بدل گیا, اس میں نہ اتنی حیا ہو سکتے, نہ اتنا پردہ, نہ اتنا فاقہ, نہ فلاں. اس کا مطلب ہے کہ اکابرین کے تمام معاملات کو زمانہ ماضی کے ساتھ متعلق کر کے ہم ایک نئے دین کی یا ایک نئی اپنی کوشش اور حرکتوں کی بنیاد رکھیں تو پھر پیچھے کی برکات سے محروم رہیں گے. تبدیلی آئے گی ضرور, تھوڑا بہت چینج آئے گا, لیکن علماء کی ہدایت کی روشنی میں ان دونوں کے اندر کنیکشن قیامت تک قائم رہے گا. برکت حاصل ادھر سے ہی ہوگی, اس کی نوعیت تھوڑی بدل سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا, جس میں آج ہم انشاءاللہ سید حسین علی ادیب رائے پوری
رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے مسائل کا حل، آپ کے سوالات لیے جائیں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست عنایت فرمائیں گے۔ تو آپ اپنے اپنے سوالات کو ابھی سے لکھ لیں اور فوری طور پر پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ تو آپ کے شکوہ رہتا ہے کہ جناب ہماری کال اٹینڈ نہیں کی گئی یا ہمارا سوال لیا گیا، آپ کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں، اس کو ذرا سا دیکھ لیں تاکہ آپ کے سوالات بھی اس میں شامل ہو جائیں اور آپ کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو سیگمنٹ ہوگا اظہار عقیدت۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ